السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ایز اے مسلم جب ہم اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ہم اسلام میں ہوتے ہیں تو ہمیں جن چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ارکان اسلام. اور ارکان اسلام جو ہیں یہ بیسکلی آپ کر لیں کہ اسلام کے بیسک رولز ہیں، اسلام کے بیسک پلرز ہیں جن کو ہم نے ایز اے مسلم فالو کرنا ضروری ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. تو اس میں آج ہم بات کریں گے ارکان اسلام کے بارے میں، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ان کا میننگ کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے اور ارکان اسلام ہمیں کیا سکھاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. توحید جو ہے یہ اس کا میننگ ہے اکیلا، یکتا، تنہا، اور اس کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا. اور آپ یہ کہہ لیں کہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ اس کی بہترین مثال ہے توحید کی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کی ساتھ شریک نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو ایز اے مسلم سب سے پہلے جو ہم پر فرض ہوتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات میں ایک ماننا. اور توحید ہمیں سکھاتا ہے بندگی، یعنی ہمیں ہمارا بندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے. اس کے بعد ہے نماز. نماز ہمیں سکھاتی ہے دعا. بیسکلی اگر ہم نماز کا میننگ دیکھیں، نماز کا ترجمہ ہم جانتے ہوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز جو ہے یہ دعا ہی ہے. اس کے اندر ساری جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں یا صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں ہیں. عبادت تو ہم اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں دعائیں ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نماز کا میننگ ہے دعا، اور نماز کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بندگی بجا لانے کو نماز کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم لوگوں کا یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس چیز کو بجا لانے کو نماز کہتے ہیں. اور نماز ہمیں سکھاتی ہے فرما برداری اور عاجزی. ٹھیک ہے، جب ہم چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی آپ کر لیں کہ کوئی ایک عاجز سا بندہ ہو، لیکن جب وہ نماز کی سچویشن میں آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. اس میں کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہوتے ہیں. اس طرح روزہ جو ہے، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کسی چیز سے رک جانا اللہ کی، اور اس کی تعریف ہے کہ اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو چھوڑنا. یعنی ہم روزے کی حالت میں ہر اس چیز سے، ہر اس کام سے رک جاتے ہیں جو نارمل حالات میں حلال ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم روزے میں چھوڑ دیتے ہیں. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ثواب کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود تمہیں اس کا اجر دوں گا، اور ہم اس کے ثواب کا حساب نہیں لگا سکتے کہ کتنا ہمیں اس کا ثواب ہے. تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، برداشت کرنا، دوسروں کی بھوک پیاس کو محسوس کرنا. یعنی ہم سے آپ کر لیں کہ جو لوگ پور ہیں، جن کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہوتی، تو روزے کے دوران ہمیں ان کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ہمیں سکھاتی ہے، زکوٰۃ کے میننگ ہے پاک کرنا. زکوٰۃ کے میننگ ہے پاک کرنا، بڑھانا. ٹھیک ہے، اور اس کی تعریف ہے مالی عبادت، یعنی ہر صاحب نصاب پر مال کے 40ویں حصے پر فرض ہے. زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کو پاک کرتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر صاحب حیثیت جو ہے اس پرسن پر فرض ہے. اور یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک دولت کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پر فرض کی ہے، اور وہ پور لوگوں کو، نیڈی پیپل تک یہ زکوٰۃ کو پہنچاتے ہیں. اس طرح ان کی نیڈز بھی پوری ہوتی ہے. اور زکوٰۃ ہمیں سکھاتی ہے بانٹنا، شیئر کرنا. ٹھیک ہے، جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال میں سے تو ظاہر ہے ہم نیڈی پیپل پہ وہ خرچ کرتے ہیں، نیڈی پیپل کو وہ دیتے ہیں، تو اس طرح ہمیں ان کے ساتھ بانٹنے کا اور شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اس طرح یہ معاشرے میں بھی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم زائد ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہے حج. 5ویں نمبر پر حج.
حج کا میننگ ہے، معنی ہے ارادہ کرنا یا زیارت کرنا، اور احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنا اور طواف کرنا، یہ حج ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک خاص وقت میں مقرر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حج ہمیں سکھاتا ہے اجتماعیت، بھائی چارہ، بردرہڈ۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آل اوور دا ورلڈ مسلمان خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی رنگ، نسل، ذات، ٹھیک ہے، کوئی بادشاہ، کوئی غلام، کوئی بھی آپ کہہ لیں، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی عام پرسن ہے، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک، اور آپ یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو حج ہمیں سکھاتا ہے بھائی چارہ اور بردرہڈ۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے توحید ہے، یہ آپ یہ کر لیں کہ یہ ہمیں ہماری لائف میں، زندگی میں ہر سانس پہ ہم پر یہ توحید کو ماننا، توحید پر قائم رہنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح جو نماز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم دن میں مقرر کیے ہیں کہ دن میں ہم 5 ٹائم یہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ٹائم مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح روزہ ہے، روزہ جو ہے اس کا بھی ٹائم مقرر ہے۔ یہ سال میں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فکس کیا ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں۔ اس طرح جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار فرض کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو صدقہ ہے، اور صدقہ بھی آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح نمبر 5 پہ ہے حج۔ حج بھی پورے سال میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کا بھی خاص وقت مقرر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔